حماد بن نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ مجمعین حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ فقہ اکبر کے نام سے جو متن چھپا ہے اس میں یہ الفاظ تحریر فرمائے گئے ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ وصفاتہ کلھا بخلاف صفات المخلوقین، اللہ تعالی کی جتنی صفات ہیں تمام کی تمام مخلوق کی صفات کے برعکس ہیں۔ اللہ تعالی کی صفات میں اور مخلوق کی صفات میں بہت فرق ہے، اور جو کچھ مخلوق کی صفات ہیں اللہ کی صفات کے ساتھ صرف ناموں کا اشتراک ہے اور صرف الفاظ کی مناسبت ہے، اور لغت اور زبان اور عقل اس بات سے عاجز ہے اور وہ یہ کر نہیں سکتی کہ اللہ کی صفات کے لیے کوئی اور الفاظ استعمال کرے۔ اس لیے انسان اس موقع پر پہنچ کے، اس جگہ پہ پہنچ کے مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ کی صفات کے لیے بھی وہی الفاظ استعمال کرے جو انسانوں کی صفات کے لیے استعمال کرتا ہے، وگرنہ اللہ تعالی کی صفات اور انسانوں کی صفات، اس کی مخلوق کی صفات میں اس سے بھی زیادہ فرق ہے۔ جو زمین و آسمان میں ہو، کوئی چیز دونوں میں مشترک نہیں ہے سوائے اس کے کہ الفاظ وہی ہیں جو وہاں بولے جاتے ہیں، وہی مخلوق کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اسے سننے والا بنایا، کانوں سے سنتا ہے، بصیرا آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اب ٹھیک یہی الفاظ اللہ نے اپنی صفات کے لیے بھی استعمال کیے اور فرمایا کہ اللہ سمیع ہے، سنتا ہے، بصیر دیکھتا ہے۔ اب اگر اللہ تعالی اپنی صفات کے لیے ایسے الفاظ ارشاد فرماتا جو انسانوں کی سمجھ سے ہی بالا ہوتے تو پھر مقصد ختم ہو جاتا تھا، کیونکہ سمجھانا انسانوں کو تھا، کسی اور مخلوق کو تو سمجھانا نہیں تھا، یا جس مخلوق کو بھی سمجھاتا تو ظاہر ہے کہ اس مخلوق کی سمجھ کے الفاظ استعمال کرتا۔ تو اللہ تعالی نے جو الفاظ انسانوں کے لیے استعمال کیے وہی الفاظ اپنے لیے استعمال فرمائے تاکہ انسان سمجھیں۔ یہ تو لغت کا دامن تنگ ہے، یہ تو انسانوں کی مجبوری ہے، وگرنہ اللہ کی صفات اور انسانوں کی صفات میں سوائے اس کے کہ لفظ دونوں جگہ مشترک ہیں، کوئی چیز بھی کامن نہیں ہے، مشترک نہیں ہے۔ انسان دیکھتا ہے، اور بہت بڑا پہلا فرق انسانوں کی اور اللہ کی صفات میں یہ ہے کہ انسان میں یہ صفات آتی ہیں تو انسان کامل بنتا ہے، اور اللہ تعالی شانہ کی ذات جیسے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ انسان کچھ نہیں تھا اور پھر اللہ نے اسے وجود دیا، اللہ نے آنکھیں دیں، اللہ نے کان دیے، تب جا کر کہیں اس کی تکمیل ہوئی۔ اور اب تعالی شانہ پر ایسا کوئی زمانہ نہیں گزرا کہ وہ ذات بحت ہو۔ یہ لفظ کئی مرتبہ غالباً استعمال ہوگا۔ اس ذات بحت کا آپ لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے، یا اسے ابتدا میں ہی اس بحث کے آغاز میں ہی آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ ذات بحت کا مطلب لغت میں صوفیہ کے ہاں اور عقائد میں ان سب حضرات کے ہاں یعنی مجرد ذات، صرف اللہ تعالی کی ذات، کوئی صفت اس کے ساتھ شامل نہ ہو، محض ذات خدا کی، اسے ذات بحت کہتے ہیں۔ اسی لیے صوفیاء کرام جو آخری مراقبہ تلقین فرماتے ہیں، تمام کی تمام
سلوک کی اسباق کے اعتبار سے اور مشائخ کے ارشاد کے اعتبار سے جہاں انتہا ہو جاتی ہے وہ ذات بحت ہے. آخری مراقبہ چاہے وہ سلسلہ چشتیہ صابریہ کا ہو کہ وہ مراقبہ ذات اسے کہتے ہیں، اور یا وہ نقشبندی مشائخ کے سلسلے کا اور رحمہم اللہ وہ دائرہ لا تعجین کہتے ہیں، اور بعض مشائخ نقشبند اس کے بعد بھی کچھ مراقبات تلقین کرتے ہیں، اور وہ دوائر قیومیت وغیرہ کے ہیں. یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو ان مقامات کو طے کرتے ہیں یا طے کر چکے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے آخر پر پہنچ کے اللہ تعالی کی صفات کے بعد جو مشائخ سلوک کی انتہا گویا اپنے نزدیک تلقین کے اعتبار سے سمجھتے ہیں، وہ ذات بحت کا مراقبہ تلقین کرتے ہیں. اور ذات بحت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا ایسا تصور جس میں خدا کی کوئی بھی صفت شامل نہیں ہے. تو یہ ذات بحت جو ہے وہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوئی کہ اس میں صفات آئی ہیں اور پھر وہ مکمل ہوا ہے، جبکہ مخلوق کا حال یہی ہے کہ سماعت ہے، سنتا ہے تو مکمل ہے، نہیں سن سکتا تو وہ نامکمل ہے. خالق کی اور مخلوق کی صفات میں ایک تو یہی بہت بڑا فرق ہو گیا، اور دوسرا بہت بڑا فرق یہ ہو گیا کہ مخلوق کی ساری صفات بھی مخلوق ہیں اور خالق کی ساری صفات ذات پاک کے ساتھ قائم ہیں. ہم انہیں مخلوق نہیں کہتے. اگر کوئی شخص اللہ کی صفات کے خلق کا مخلوق ہونے کا قائل ہے تو معاذ اللہ بہت سے فقہا کے نزدیک وہ کافر ہو جاتا ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ فمن قال انہا مخلوقۃ، جس آدمی نے یہ کہا کہ اللہ کی صفات مخلوق ہیں، او محدثۃ یا وہ بعد میں پیدا ہوئی ہیں، او وقفا یا رکا، او شک فیہا یا اللہ کی صفات میں شک کیا، فہو کافر باللہ تعالی، اس آدمی نے کفر کیا، وہ اللہ تعالی کے ساتھ کافر ہے. تو اس لیے مخلوق کی صفات اور خالق کی صفات میں یہ دو فرق تو بنیادی طور پر یہی ہو گئے. اور بھی 20 چیزیں ہیں. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کی تمام صفات مخلوق کی صفات کے برعکس ہیں، یعنی مخلوق کی صفات اور اللہ کی صفات میں فرق ہے. کہاں پہنچ کے مشترک ہیں؟ صرف لفظوں میں کہ الفاظ وہی استعمال ہوتے ہیں. اور ہم یہ پہلے عرض کر چکے ہیں کہ یہاں پہنچ کے انسانوں کی مجبوری ہے کہ انسان اپنے دماغ میں اس سے زیادہ پرواز کر نہیں سکتا، وگرنہ جب انسان اپنے اس مطلق وجود سے اوپر اٹھتا ہے اور خاص طور پہ جب مراقبات انسان کے قوی ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے اس وجود کے علاوہ روح سے پرواز کرتا ہے تو پھر اسے کچھ ادراک صفات کا زیادہ ہونے لگتا ہے، مگر حق تعالی شانہ کی ذات پاک اس سے بھی وراء الورا ہے، اس سے بھی کہیں آگے ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی صفات میں دیکھو یعلمہ لا کا علمنا، یعلم اللہ تعالی جانتا ہے، لا کا علمنا اور اس کا علم ہمارے علم جیسا نہیں ہے. اللہ کے علم میں اور انسانوں کے علم میں فرق ہے. مثلا یہ فرق ہے کہ آگے جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں شاید اس کی تشریح اتنی زیادہ نہ ہو، مثال کے طور پہ پہلی اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. اللہ کے علم میں اور انسانوں کے علم میں کیا چیز مشترک ہے، کیا چیز فرق ہے؟ اللہ کے علم میں اور انسانوں کے علم میں بنیادی طور پر فرق یہ ہے کہ انسانوں کا علم ترتیب سے آتا ہے اور اللہ تعالی کا علم بغیر کسی ترتیب کے اسے حاصل ہے. اللہ ایک ہی وقت میں یہ جانتا ہے کہ نعمان نام کا آدمی کب پیدا ہوا، کب وہ مرے گا، کس دن وہ اس دنیا سے جائے گا اور کس دن وہ آیا تھا، اور کس دن
اس نے کیا کام کرنا ہے، کس دن اس کے ہاتھ سے سوئی گرے گی اور وہ اٹھائے گا، اور کس دن اس انسان کو سب سے بڑا مقام اور عروج دنیا میں نصیب ہوگا، کس دن وہ صدر بنے گا اور کس دن وہ قتل ہو جائے گا۔ اللہ کو ان تمام چیزوں کا بیک وقت علم ہے، جبکہ اللہ کی مخلوق میں سے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی انسان کو یہ علم نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے متعلق، کائنات کی کسی بھی چیز کے متعلق ایسا علم رکھتا ہو جیسے کہ اللہ کا علم۔ انسانوں کا علم ترتیب سے آتا ہے۔ مثلا وہ یہ جانتا ہے کہ ایک بچہ آج پیدا ہوا، پھر کچھ عرصے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا یہ نام رکھا گیا، پھر چند دنوں کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ یہ بچہ کیسا ہے، ہنستا ہے، کھیلتا ہے، پھر اسے پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ اسکول میں گیا، مدرسے میں گیا، اعلیٰ حاصل کے آہستہ آہستہ اسے ان ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات واقعہ پہلے ہو جاتا ہے، علم بعد میں ہوتا ہے اسے۔ اور اللہ کا علم ایسی ترتیب کا نہیں، اسے پہلے دن سے ہی اس کائنات کے بارے میں، جب اس کائنات کا پہلا دن تھا تو اسے پتا تھا کہ کتنے ارب اور خرب انسان آئیں گے اور ہر آدمی نے کیا کام کرنا ہے، خدا کے علم میں تھا۔ اسی لیے اللہ تعالی نے اپنے علم کے متعلق سورہ الانعام میں عجیب عجیب باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ اس کے علم میں اور مخلوق کے علم میں کوئی چیز بھی مشترک تو نہیں ہے سوائے اس کے کہ الفاظ مشترک ہیں، باقی اللہ کا علم اور انسانوں کا علم، اس میں زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ مثلاً آپ نے علم دیکھا کہ انسانوں کا علم ترتیب سے، اور حق تعالی شانہ کا علم وہ بیک وقت سے حاصل ہے، ساری چیزوں کا علم۔ اور دوسری چیز، انسان میں علم آیا تو اس نے جانا، حق تعالی شانہ پر کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جب وہ کسی چیز کو نہ جانتا ہو، حق تعالی شانہ پر کوئی ایسا وقت نہیں گزرا جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ اسے اس فلاں چیز کا علم نہیں تھا۔ اور انسان ہر ایک نئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہزاروں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اور اربوں چیزوں سے بے خبر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے پتا چلتا ہے۔ 7ویں پارے میں یہ 6ٹھی سورۃ الانعام، اللہ تعالی نے اس کی 59 نمبر آیت میں فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اور لوگوں اسی کے پاس چابیاں ہیں، کنجیاں ہیں غیب کی، لا يعلمها الا هو، اور اللہ کے علاوہ اس غیب کو کوئی نہیں جانتا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ ہی جانتا ہے جو جنگل میں ہے اور جو دریا میں ہے۔ اس کائنات کے کتنے جنگلات ہیں جہاں انسانوں کے اب تک پاؤں نہیں پڑے، ان جنگلات میں کون سا جانور کس بل میں، اور اس کے کتنے بچے ہیں اور وہ کہاں سے کھاتا ہے، اور سمندر کی تہ میں کیا ہے، اور کون سی مچھلی کسی سے کیا کہہ رہی ہے، اور وہ کیا بات وہاں ہو رہی ہے، اور وہاں کتنے درے بے بہا پڑے ہیں، اور کیا ہے، سب اسی کے علم میں۔ وما تسقط من ورقۃ، اور درخت سے کوئی پتا نہیں جھڑتا الا یعلمها، مگر وہ جو نہیں جانتا، یعنی اسے ساری کی ساری چیزوں کا علم ہے، ہر چیز جانتا ہے۔ درخت سے پتا بھی جدا ہوتا ہے، اس کائنات میں کتنے درخت ہیں، اس خزاں کے موسم میں کتنے پتے گریں گے، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور نہیں چڑھتا کوئی پتا جو وہ نہیں جانتا، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ، کوئی بیج جو پھوٹتا ہے، کوئی ایک دانہ رائی کا، ولا رطب، اور کوئی ہری چیز، ولا یابس، اور کوئی سوکھی چیز، الا فی کتاب مبین، کوئی ایسی نہیں ہے جو اس نے اپنی کتاب میں لکھ نہ رکھی ہو، لوح محفوظ میں ہر طرح کی چیز، کائنات کی ایک ایک چیز اس کی نظر میں وہ سب جانتا ہے، اور اس کا علم ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز کو وہ اپنے علم کے ساتھ احاطہ کیے ہوئے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے بڑی صاف بات فرمائی ہے، وَالَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ،
اور وہی ہے جو رات کو تمہیں بھر لیتا ہے، یعنی شعور کو معطل کر دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور جانتا ہے جو دن میں تم کماتے ہو، جو کسب کام کرتے ہو، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، اور پھر تم کو اٹھائے گا قیامت میں، لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ پورا وہ وعدہ جو اس نے کیا ہے، ثم الیہ مرجعکم، پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، اور وہ تمہیں بتائے گا جو کام تم کرتے ہو، وہو القاہر فوق عبادہ، اور اللہ ہی ہے جس کا حکم اپنے بندوں پر غالب ہے، ویرسل علیکم حفظا، اور اللہ ہی ہے جو تمہارے لیے نگران اور نگہبان، تمہاری حفاظت کرنے کے لیے فرشتے بھیجتا ہے، حتی اذا جاء احدکم الموت، اور یہاں تک کہ تم میں سے کسی آدمی کی موت آتی ہے، توفته رسلنا، تو جو پھر ہم نے بھیجے ہوتے ہیں وہ اس کی روح کو ہمارے پاس لے آتے ہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کوئی ذرہ برابر قصور نہیں کرتے، یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ کسی کی خاطر نہیں کرتے۔ کوئی نہیں ہے جو خدا کے حکم کو اس وقت روک سکے۔ جوان لڑکا ہے، جوان بیٹی ہے، فرشتے آتے ہیں اور ماں باپ سر پیٹ کے رہ جاتے ہیں، اور ماں کپڑے پھاڑ دیتی ہے، اور باپ اپنے دل کو نکال کر باہر کر دیتا ہے، مگر وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اللہ نے کہا ہے ان فرشتوں کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو ہمارا فعل ہے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور پھر پہنچائے جائیں گے لوگ اللہ کی طرف، أَلَا لَهُ الْحُكْمُ، لوگوں یاد رکھو، اچھی طرح سن لو، لَهُ الْحُكْمُ، حکم اللہ ہی کا چلتا ہے، وہ اسرع الحاسبین، اور وہ سب سے جلدی حساب لینے والا ہے۔ ایک لمحے میں آدمی کی عمر بھر کی بھلائی اور برائی کو واضح کر دیتا ہے، اللہ کا ایسا علم ہے۔ یہ تو ایک مثال ہو گئی نا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا وَيَقْدِرُ لَا قُدْرَتِنَا، اب دوسری خدا کی صفت انہوں نے بیان کی۔ آپ کے خیال میں ہوگا کہ عرض کیا تھا، بار بار ہم اس بات کو کی تکرار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی 8 ایسی صفات ہیں جن کا ماننا ہر مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ میرا اس پہ ایمان ہے، اور میں اللہ کی ان تمام صفات کا جو اس کی ذات سے ہیں، یہ 8 جن کا فقہا نے ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جتنی صفات ہیں سب کو ایسے ہی مانتا ہوں جیسے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا حکم دیا۔ وَيَقْدِرُ لَا كَقُدْرَتِنَا، اور اللہ قادر ہے، لیکن اس کی قدرت ایسی نہیں ہے جیسے انسانوں کی قدرت ہے۔ انسان کی قدرت چھوٹے پر چلتی ہے، انسان کی قدرت اسباب کی محتاج ہے، انسان کی قدرت اپنے سے بڑے پہ نہیں چلتی۔ اللہ کی قدرت ہر ایک پہ چلتی ہے، کوئی اس سے بڑا نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ وَجَرَا لَا كَرُؤْيَتِنَا، تو اللہ تعالیٰ کے پہلی صرف علم کا اثبات امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، دوسرے قدرت کا، تیسری رویت، دیکھنا۔ وَجَرَا، اور اللہ دیکھتا ہے، لَا كَرُؤْيَتِنَا، ایسے نہیں ہے جیسے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھنے میں آنکھ کے محتاج ہیں، اللہ دیکھنے میں کسی آنکھ کا محتاج نہیں ہے۔ ہم آنکھ اٹھاتے ہیں، پھر رویت کے بعد ہمیں چیز نظر آتی ہے، علم آتا ہے، سب ترتیب ہو گئی نا۔ دیکھنا ایک فعل ہوا، اس کے بعد جو کچھ دیکھتا ہے یہ تصویر پلٹ کے جاتی ہے دماغ میں، اور دماغ میں ایک خزانہ ہے۔ بچے نے جب پہلی مرتبہ دیکھا چڑیا کو، تو اس نے باپ سے، ماں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اس نے کہا اس کا نام چڑیا ہے۔ اب بچے کے دماغ میں حافظہ جو ہے، خزانہ جو ہے، اس نے محفوظ کر لیا کہ اچھا اس کا نام چڑیا ہے، اور چڑیا ایسی ہوتی ہے، اس کی ایک چونچ ہوتی ہے، 2 اس کے پر ہوتے ہیں، 2 ٹانگوں پہ یہ کھڑی ہوتی ہے، اور ایسی ننھی منی سی جان ہوتی ہے۔ اب جب بچہ دیکھے گا دوسری بار چڑیا کو، تو وہ دیکھتا ہے، نظر پلٹ کے گئی حافظے کی طرف، حافظے نے کہا کہ ارے یہ تو وہی تصویر ہے جو تم نے پہلے بھی دیکھی تھی، اور فوراً اس نے فتویٰ دیا کہ یہ چڑیا ہے۔ بچہ کہتا ہے یہ چڑیا۔ لیکن یہ سارا پروسیس، سارا کچھ
شاید 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں ہو جاتا ہے، مائکرو سیکنڈ میں ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن ہے اصل میں یہی ترتیب انسانوں کی، اللہ کے ہاں یہ چیز نہیں۔ وَيَرَى لَا كَرُؤْيَتِنَا، اور اللہ دیکھتا ہے ایسے نہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں۔ حق تعالی شانہ کے ہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو غیب سے تعلق رکھتی ہو، سب مشاہدہ ہی مشاہدہ ہے۔ صرف لفظوں کی بات ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں، بھئی تمہارا دیکھنا کیا اور اللہ کا دیکھنا کیا، کوئی دور دور کی آپس میں مناسبت نہیں۔ وَيَتَكَلَّمُ، تیسری چیز امام صاحب رحمۃ اللہ نے چوتھی چیز بیان کی، اللہ کی صفت کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، لا کا کلامینا، ایسے نہیں جیسے ہم کلام کرتے ہیں۔ کیا فرق ہے آگے آ جائے گا، اس سے اگلی صفت پہ چلتے ہیں۔ وَيَسْمَعُ لَا كَسَمْعِنَا، اور اللہ سنتا ہے ایسے نہیں جیسے ہم سنتے ہیں۔ ہم سننے میں محتاج ہیں آواز کے، ہم سننے میں محتاج ہیں کان کے، ہم سننے میں محتاج کان سے بھی زیادہ جو اندر کے آلات ہیں ان کے ہیں۔ کان تو عام عوام کی زبان میں کہا جاتا ہے نا، وگرنہ تو ڈاکٹرز جانتے ہیں کہ انسان کیسے سنتا ہے۔ ہم اس کے محتاج ہیں، پھر ہم اس کے بھی محتاج ہیں کہ کوئی واسطہ ہو جو سنائے۔ ہوا واسطہ ہے، اس ہوا میں الفاظ تیر کے ہمارے کان تک پہنچتے ہیں، پھر ہم سنتے ہیں، اور فاصلہ زیادہ ہو جائے، کوئی کھڑا چیخ رہا ہے تو نہیں سنتے، کانوں کے اندر کا نظام خراب ہو جائے تو ہم نہیں سنتے۔ حق تعالی شانہ کے ہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے علم، قدرت، رویت، کلام، سماعت، 5 باتیں ارشاد فرما کے پھر کہا وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِالْآلَاتِ وَالْحُرُوفِ، اور ہم کلام کرتے ہیں آلات کے ذریعے، حروف کے ذریعے۔ نوکر کو بلانا ہے، گھنٹی پہ ہاتھ رکھیں گے تو وہ آئے گا۔ پچھلے زمانوں میں کوئی بلاتا تھا، تالی بجاتا تھا اور کوئی آ جاتا تھا، تو یہ آلات ہوئے نا، ہاتھ، یہ گھنٹیاں۔ اب جدید دور میں ٹیلی فون اور بہت سے آلات جن کے ذریعے انسان سنتا ہے، حتیٰ کہ سماعت کمزور ہو جائے تو کانوں میں ایک آلہ لگا لیتے ہیں، اور ہم محتاج ہیں حروف کے ذریعے کلام کرتے ہیں، حروف کے ذریعے ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں۔ واللہ تعالی یتکلم، اور اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں بلا آلۃ ولا حروف، بغیر آلے کے اور بغیر حروف کے۔ خدا کسی آلے کا محتاج نہیں، اور خدا حروف کے ذریعے، حرفوں کے ذریعے کلام نہیں کرتا، اس لیے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا والحروف مخلوقۃ، یہ حروف جو ہیں مخلوق ہیں۔ الف، با، تا، سا، اے، بی، سی، ڈی، یہ سب حروف ہیں نا۔ ہم حروف کے ذریعے بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اور، تو 3 حرف بولے نا، الف، واو اور رے۔ ہم کہتے ہیں گو، تو جی او گو، یہ لفظ بولے نا، یہ سب کے سب حروف مخلوق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے غیر مخلوق، وہ مخلوق نہیں۔ یہی وہ گمراہی تھی جو معتزلہ نے اپنا لی تھی، اور وہ تعالیٰ شانہ کی صفات کا انکار کرتے تھے، اور خدا کی صفات میں سے صفت خلق کا، یہ جو صفت کلام کا انکار کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ خدا کی صفات مخلوق ہیں۔ اگر خدا کی صفات مخلوق ہیں معاذ اللہ، تو خدا کا کلام مخلوق ہے، قرآن کریم مخلوق ہے۔ یہ جو ہر جگہ آپ کو ملتا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ زیادتیاں کی گئیں، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو امتحان میں ڈالا گیا، بات وہی تھی کہ اللہ کی صفات اس کے متعلق، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی قربانی دی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی قربانی دی،
اس لیے کہ وہ اللہ کی صفات کے متعلق امت کے عقیدے کا تحفظ چاہتے تھے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام اور مقام بلند کر دیا۔ جو کوئی بھی اللہ کے لیے کام کرتا ہے اللہ کبھی بھی اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ علامت بن گئے اس بات کی کہ ان سے محبت صرف انہی لوگوں کو تھی جو اہل سنت والجماعت میں سے تھے، تو جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے نفرت تھی وہ اہل بدعت میں سے تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنے کوڑے اور اتنے تشدد اور سختیاں ہوئیں، اور جب یہ گزری ان پر تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کرتے تھے اور رو دیتے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ تاریخ میں آتا ہے اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی زندگی کے آخری دور میں کوڑے اور جیل اور حکومت کے مظالم برداشت کرنا پڑے۔ تو یہ کہا کہ اللہ کا کلام یہ مخلوق نہیں، کیونکہ اگر خدا کے کلام کو مان لیں کہ وہ حروف کے ذریعے ہے تو حروف تو مخلوق ہیں، یہ تو خدا نے پیدا کی ہیں۔ کسی زبان میں 26 حرف ہیں، کسی میں 30 ہیں، کسی میں 29 ہیں۔ اردو کے حروف تہجی گن لیجئے، انگلش کے گن لیجئے، عبرانی اور سریانی کے گن لیجئے، تو یہ تو سب خود انسانوں کی زبانوں کا بھی آپس میں اختلاف ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حروف تو مخلوق ہیں اور اللہ کا کلام وہ مخلوق نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وہ ہوا شیء، اور اللہ تعالی چیز ہے، شے ہے۔ شے کا لفظ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، یہ کیا شے ہے، یعنی یہ کیا چیز ہے۔ حضرت نے فرمایا ہوا شیء، اور اللہ تعالی ایک چیز ہے۔ یہ الفاظ ایسے ہی ہیں جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کہا کہ اللہ تعالی ایک شخص ہے۔ شخص سے مراد کیا ہے، شے سے کیا مراد ہے، آگے دیکھیے۔ لا کل اشیاء، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ ایک چیز ہے، ایسے نہیں جیسے دنیا میں چیزیں ہوتی ہیں۔ ومعنی الشیء، اور ہم جو کہتے ہیں کہ خدا ایک چیز ہے تو ہم اصل میں الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ اثباتہ کہ اللہ تعالی ہے بلا جسم، بغیر جسم کے، ولا جوہر ولا عرض، اور اللہ نہ جوہر ہے نہ عرض ہے، بغیر جسم کے ایک چیز ہے، نہ جوہر ہے نہ عرض ہے۔ یہ جوہر اور عرض یہ وہ چیزیں ہیں جو اس سے پہلے گزر چکی، اس کی تشریح ایک مرتبہ کرتی تھی۔ اس لیے یہ جتنے عقیدے کے بیانات ہیں اصولی طور پر یہ مسلسل سننے چاہیے، اور اگرچہ مشکل ہیں لیکن عمر بھر کے لیے عقیدے کی صفائی ہے، عقیدے کا صاف ہو جانا ہے۔ ولا جوہر ولا عرض، اور اللہ تعالی کی ذات، ہم جو کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے تو چیز کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کا ہونا کہتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن دیکھو وہ جسم کے بغیر ہے، کیونکہ جب آپ اسے جسم مان لیں گے تو اس کی کوئی حد بندی بھی ہوگی معاذ اللہ۔ ولا جوہر ولا عرض، اور اللہ نہ جوہر ہے نہ عرض ہے۔ ولا حد لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ، اور اللہ تعالی کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے کہ جسم کی حدود ہوتی ہیں نا، زمین جسم ہے، اس کی کوئی حد ہے، اتنے 1000 میل چوڑی ہے، اتنے 1000 میل گولائی ہے، اتنی 1000 میل لمبائی ہے۔ انسانی جسم ہے، کوئی حد ہے، 5 فٹ 8 انچ ہے، 6 فٹ ہے، 6.5 فٹ کا ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا لمبا ہے۔ ہر ایک جسم جو دنیا میں پایا جاتا ہے اس کائنات میں، اس کی کوئی نہ کوئی حد ہے۔ اللہ کی ذات، اس کی کوئی حد نہیں۔ ولا ضد لہ، اور حق تعالی شانہ کا کوئی ضد بھی نہیں ہے، کوئی اس کے مخالف بھی نہیں ہے۔
یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز اللہ تعالی کی شریک ہے، اللہ کے برعکس ہے، معاذ اللہ اس کے مقابلے میں ہے، ولا ند لہ، کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی اس کی صفات میں کوئی بھی اس جیسا نہیں ہے۔ یہ دلائل اس سے پہلے گزر چکے اس مقام پہ جب ہم نے عقیدے کے بیانات میں آپ کے سامنے اس بات پر بحث کی تھی، امید ہے آپ نے سنی ہوگی کہ اس کائنات میں ایک سے زیادہ اگر خدا ہوں تو پھر کیا ہو، ولا ند لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں اس کی صفات میں، ولا مثل، اور اللہ کی کوئی مثل بھی نہیں ہے، اللہ تعالی جیسا بھی کوئی کائنات نہیں۔ تو شے کہہ کے، چیز کہہ کے، تھنگ، کہ اللہ ایک چیز ہے، انہوں نے اصل میں فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسی ہستی ہے جو بغیر جسم کے ہے، بس اس ہستی کا اس بات کرانا ہے، اس ہستی کو منوانا ہے کہ ہے۔ یہی بات امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص ہے، شخص سے مراد انسان نہیں، شخص سے مراد ایک ہستی۔ یہ الفاظ کا قصور ہے، ان الفاظ کے بغیر انسان سمجھ نہیں سکتا، بس یہ ہے، ورنہ حق تعالی شانو اس سے وراء الورا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آگے فرمایا وَلَهُ يَدٌ، اور اللہ کا ہاتھ ہے، وَوَجْهٌ، اور اللہ تعالی کا چہرہ ہے، وَنَفْسٌ، اور اللہ تعالی کا نفس ہے۔ نفس جی کو کہتے ہیں، میرے جی میں یہ بات آئی، میرے دل میں یہ بات آئی، محاورے میں بولتے ہیں نا، بس وہی جہاں مراد ہے۔ اللہ تعالی کا ہاتھ ہے، چہرہ ہے، اور اس کا بھی جی ہے، کما ذکرہ اللہ تعالی فی القرآن، جیسے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ کہاں؟ اللہ تعالی نے ہاتھ کے متعلق کہا ہے نا، آ جائیں گی بہت سی آیات ہیں، اس پہ پھر بات بھی آئے گی۔ یہ تو مختصر طور پہ ہم ابھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جو کچھ عقیدے میں ارشاد فرمایا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تشریحات تو بھی چلیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، پیدا کیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحیح حدیث میں آیا ہے، آپ نے فرمایا کہ وکلتا یدی ربی الیمینین، میرا رب دائیں ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے خرچ کرتا ہے، وکلتا یدی ربی الیمینین، اور میرے پروردگار کے تو دونوں ہاتھ ہی دائیں ہاتھ۔ اس کی برکتوں کے، اس کی رحمتوں کے، اس جواد کے خرچ کرنے کے کیا کہنے، وہ سخی ایسا ہے کلتا یدی ربی الیمینین، میرے پروردگار کے، میرے رب کے تو دونوں ہی ہاتھ سیدھے ہیں۔ یہ سوچے کیسے سیدھے ہو سکتے ہیں، انسان کی سوچ میں آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے ذکر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، پھر کیا آدمی کرے، آگے جواب آ رہا ہے وَوَجْهٌ، اور اللہ تعالیٰ کا چہرہ قرآن میں آیا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور تیرے پروردگار کا چہرہ یا اس کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ نفس، اللہ کا جی، اللہ کی ذات، کما ذکرہ اللہ تعالیٰ فی القرآن، جیسے کہ اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، فما ذکر اللہ تعالیٰ فی القرآن من ذکر الوجہ والید والنفس فہو لہ، اور جو کچھ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اپنے چہرے کے متعلق، ہاتھ کے متعلق، اپنے جی اور اپنی ہستی کے متعلق، وہ ایسے ہی ہے، لہو صفات، یہ اللہ کی صفات ہیں، بلا کیف، بغیر اس سوال کے کہ یہ کیسی ہیں، اس سوال کا کوئی جواب نہیں، بس ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے کہہ دیا۔ اللہ کی ساری صفات کے بارے میں سب سے زیادہ سلامتی سے گزرنے کا اور عقیدے کا مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام صفات کا سر جھکا کے اقرار کرے اور یہ کہے
کہ اللہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے بیان کر دیا، میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں، ایمان لاتا ہوں اور اس کی تفصیل میں نہیں پڑتا بلا کیف۔ ولا یقال ان یدہ قدرتہ، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہاتھ سے مراد اس کی قدرت ہے، او نعمتہ، یا اللہ کے انعام مراد ہے، ہاتھ سے مراد خدا کا انعام۔ لأن فیہ ابطال الصفات، اس لیے کہ اس سے خدا کی صفت باطل قرار پاتی ہے۔ یہ جملہ ایسا ہے جس کی تشریح ابھی باقی ہے، بہت ہے۔ جنہوں نے کہا ہے انہوں نے کیوں کہا ہے کہ ہاتھ سے مراد خدا کی قدرت ہے، یہ بات کسی وقت آئے گی، بس فی الحال تو صرف اس عبارت کو سنیے، ایک لفظ اس کی تشریح میں ہم فی الحال نہیں کہہ رہے، اور نہ ہی یہ عقیدے کی بات ایسے سمجھنی چاہیے۔ اس فکرے کو آپ فی الحال جسے کہتے ہیں پینڈنگ میں ڈال دیجئے، التوا میں رکھ لیجئے، بات کریں گے اس پہ۔ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلُ الْقَدْرِ، اور قدریوں کا یہی عقیدہ ہے، والاعتزال، اور معتزلہ یہی کہتے ہیں وَلَكِنْ يَدَوْ صِفْتُهُ بِلَا كَيْفٍ، بلکہ ہاتھ سے مراد خدا کی صفت ہے بغیر اس سوال کے کہ وہ کیسی ہے۔ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا، کوئی جواب نہیں ہے، بس ایسے ہی ہیں جیسے اس نے بیان کر دیے۔ وَغَضَبُهُ وَرِضَاؤُهُ صِفَتَانِ مِن صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، اور اللہ کا غصہ اور اس کی خوشی یہ دونوں بھی اللہ کی صفات میں سے ہیں، بلا کیف، بغیر اس سوال کے کہ اس پر یہ کہا جائے کہ یہ کیسے ہیں۔ خلق اللہ تعالی الاشیاء، اللہ تعالی نے چیزوں کو پیدا کیا ہے، لا من شیء، کسی چیز سے نہیں، یعنی یہ کائنات کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو پیدا کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک چیز پیدا کر دی تھی اور پھر اس کے بعد چیزیں باقی اس چیز نے پیدا کر دی۔ مثلا اللہ نے زمین کو پیدا کر دیا تو زمین سے خود بخود ہی درخت اگائے، پھر خود بخود ہی درختوں سے بیج جھڑتے رہے تو دوسرے درخت اگائے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کر دیا تو اس انسان سے خود بخود ہی اس کی بیوی پیدا ہو گئی، پھر ان دونوں سے آگے نسل انسانی خود بخود ہی چل پڑی، اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ معاذ اللہ، یہ بات نہیں، یہ بات آگے کام آئے گی، اور یہ بات حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ نے جو کچھ فرمایا اس میں کام آئے گی، اس کو خیال میں رکھیے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک چیز کو پیدا کر دیا اور بس باقی چیزیں اس سے چل پڑی۔ وَقَانَ اللَّهُ تَعَالَى عَالِمًا فِي الْأَزَلِ بِالْأَشْيَاءِ قَبْلَ كَوْنِهَا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے واقف تھا کہ ان اشیاء کو وہ پیدا کرے گا، یہ اس کی پوری پلاننگ تھی، قبل كَوْنِهَا، قبل اس کے کہ وہ اس کائنات کو بناتا۔ اللہ تعالیٰ نے تکوینیات کا پورا نظام ایک رکھا تھا۔ تکوین قرآن کریم میں آیا ہے نا کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ یہ کن فیکون، ہو جا اور ہو گئی، اس کو کہتے ہیں عالم تکوینیات۔ تخلیق اور تکوین میں فرق ہے، یعنی قدرت، بلکہ اصل میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قدرت اور تکوین میں فرق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا عالم تقدیر، خدا کا قادر ہونا، یہ ایک الگ دنیا ہے، اور ایک ہے خدا نے کہا ہو جا اور وہ ہو گئی، یہ ہے عالم تکوین۔ تو قدرت اور تکوین میں فرق یہ ہوا کہ اللہ قدرت تو رکھتا ہے لیکن اللہ نے ایسے کیا بھی ہے یا نہیں کیا، جب کر دے گا تو یہ عالم تکوین ہو جائے گی، اور عالم تکوین سے پہلے عالم قدر تھا، عالم تقدیر تھی، قدرت کا عالم تھا، قدرت کی دنیا تھی، وہ خدا کے ہاں ہر وقت ہے۔
فرض کر لیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے ارادہ فرمایا کہ آپ جیسے، ہم جیسے، اس پوری دنیا جیسے، امریکہ، یورپ، پاکستان، انڈیا، اس جیسے 1000 ممالک اللہ اور بنائے تو 1000 دنیایں اور بن گئی. اللہ تعالی ایسے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ہر صحیح عقیدے کا انسان کہتا ہے اللہ کر سکتا ہے. یہ ہے عالم قدرت. دوسرا پوچھتا ہے اللہ نے کیا ہے یا نہیں کیا. وہ کہتا ہے نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تکوینیات میں، اس تکوینیات کی دنیا میں ابھی تک ایسی کائنات کا دوسرا وجود ظہور پذیر نہیں ہوا، دوسرا وجود ابھی نہیں بنا. بن جائے تو اس کا مطلب ہے قدرت بھی تھی اور اللہ نے قدرت کے علاوہ اس کی تکوین بھی کر دی، بنا بھی دیا. اور نہیں بنی کوئی چیز تو ابھی اللہ کی قدرت تو ہے، تکوین میں نہیں آئی، بنی نہیں. یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا بھی قائل ہونا اور تکوین کا بھی، اور اللہ کی 8 وہ صفات جو بنیادی طور پر ہیں ان کا ماننا. اس لیے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی علم رکھتا ہے ازل میں، ہمیشہ سے اس کا علم ہے تمام چیزوں کے متعلق، قبل اس کے کہ انہیں تکوین دیتا، قبل اس کے کہ انہیں بناتا اللہ کو علم تھا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بنایا ہے نا، تخلیق ہے، اس کائنات کو، زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا. بنانے سے پہلے بھی اللہ کے علم میں تو تھا، اللہ کو قدرت تو تھی بنانے کی، لیکن اللہ نے بنایا نہیں تھا. پھر اللہ تعالی نے حکم دیا، ہو جا، ہو گئی. یہ پوری دنیا اور کائنات یہ اس پروردگار کے ایک ارادے کا ظہور ہے. ایک مرتبہ اس نے ارادہ فرما لیا کہ اتنی آسمان، اتنی زمینیں یہ بن جائے، تو اس کے محض ارادہ کرنے کے بعد حکم سے یہ سب چیزیں وجود میں آ گئیں. اس کی قدرتوں کے اور اس پروردگار کے اختیارات کے کیا کہنے. اسی لیے تو وہ کہتا ہے الا لہ الحکم، یاد رکھو حکم اسی کا چلتا ہے. وَهُوَ الَّذِي قَدَّرَ الْأَشْيَاءَ وَقَضَاهَا. اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں تقدیر پہ، اس لیے کہ تقدیر بھی اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. یہ مسئلہ تقدیر کا خدا کی صفات میں سے ہے. اس لیے جب ہم نے بات کی، سب سے پہلا عقیدہ اللہ کے ہونے نہ ہونے کا، اور دوسرا عقیدہ اللہ تعالی کی توحید کا، واحد ہونے کا، اور تیسرا عقیدہ اللہ کی صفات کا، اس کے ساتھ ساتھ چوتھا عقیدہ جو اس سے ملا ہوا ہے خدا کی تقدیر کا. تو چوتھا عقیدہ جو اس کے ساتھ ساتھ ملا ہوا ہے خدا کی تقدیر کا، اس کے متعلق فرمایا وَهُوَ الَّذِي قَدَّرَ الْأَشْيَاءَ وَقَضَاهَا. اور اللہ تعالی ہی نے تمام چیزوں کی تقدیر، اندازے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آگے پیچھے ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ خدا نے طے کر دیا. وَقَضَاهَا، اللہ نے اس کے لیے طے کر دیا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. وَلَا يَكُونُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ شَيْءٌ إِلَّا بِمَشِيَّتِهِ وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدْرِهِ وَكُتُبِهِ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ وَلَكِنْ كَتَبَهُ بِالْوَصْفِ لَا بِالْحُكْمِ. اور کوئی چیز اس دنیا میں ایسی نہیں اور نہ آخرت میں جو اس کے چاہنے کے بغیر ہو گئی ہو. اس نے چاہا موت آئے تو ہی کوئی مرا، اس نے چاہا کہ کسی کو اولاد دے تو ہی کسی کے ہاں اولاد ہوئی، اس نے چاہا کہ کوئی آدمی رسوا ہو تو ہی وہ رسوا ہوا، اور اس نے چاہا کہ کوئی آدمی عزت پائے تو ہی اس نے عزت پائی، اس نے چاہا کہ کسی کو ملک ملے تو ہی فرعون کو سلطنت ملی، اور اس نے چاہا کہ نمرود کو سلطنت ملے تو ہی نمرود کو سلطنت ملی، اور اس نے چاہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے اور ان کا ذکر مبارک کو بلند کرے، تو ان کے چاہنے سے ہوا. الا بمشیتہ، اس کائنات میں، دنیا میں اور آخرت میں بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے چاہنے کے علاوہ ہو. کل کائنات اس کی مشیت کے تابع ہے، یہ جہان بھی، اگلا جہان بھی، اور تمام وہ جہان جو ہمارے علم سے ماورا ہیں مگر اس کے علم میں، وہ علم میں ہی. دوسری چیز، اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے علم سے چھپی ہوئی.
ایک ایک چیز اس کے علم میں، یہ بات پہلے گزر چکی. وَقَضَائِهِ وَقَدْرِهِ، اور اللہ نے جو کچھ طے فرما دیا ہے، قضاء اور قدر، تقدیر جس کی وہی ہونا ہے. وَكَتَبَهُ، فی اللوح المحفوظ، اور اس نے اسے لکھا ہے لوح محفوظ میں. لوح محفوظ میں یہ سب چیزیں لکھ دی گئی. لوح محفوظ کی تشریح بھی کسی وقت آئے گی انشاءاللہ. اور اللہ کی تقدیر، اس پہ تو مستقل بحث ہے. اور اللہ نے یہ سب کچھ جو کچھ بھی کیا ہے، تقدیر اس کے اوصاف میں ہے. یہ نہیں ہے کہ اس نے صرف حکم دے دیا، حکم دے دیا کہ لکھ دو فرشتوں، یہ بات نہیں صرف، بلکہ تقدیر خود مستقل خدا کی صفت ہے. والقضاء والقدر والمشیت، اور یہ تینوں چیزیں، قضاء یعنی فیصلے کا ہو جانا، والقدر اور ان فیصلوں کا لکھا جانا، تقدیر دونوں چیزیں، والمشیہ اور اللہ کا چاہنا، صفاتہ فی الازل، یہ سب کی سب صفتیں ہیں خدا کی ہمیشہ ہمیشہ سے بلا کیف. ان کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ کیسی ہیں. خدا نے کیا چاہا، ہر ایک کے فعل کی علت ہے. پانی کیوں پی رہے ہو؟ پیاس لگی ہے. کھانا کیوں کھا رہے ہو؟ بھوک لگی ہے. بیکار کیوں بیٹھے ہو؟ اس لیے کہ بیکار بیٹھنے کی عادت ہے، کوئی کام جو نہیں. یہ چیز کیوں دیکھ رہے ہو؟ دل بہلا رہے ہیں. ہر کام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور حق تعالی شانہ کے جتنے بھی کام ہیں اس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس نے چاہا کہ یوں ہو جائے. اور اس کے چاہنے کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ کون پوچھ سکتا ہے کہ اللہ آپ نے یہ کیوں چاہا؟ اس طرح اللہ کی ذات اس سے نہیں پوچھا جا سکتا، اللہ کی صفات کو بھی نہیں پوچھا جا سکتا، اعتراض نہیں کیا جا سکتا. سر تسلیم خم کر دے، سر کو جھکا دے، اگرچہ اس کے فیصلے بندے کو کیسے ہی ناگوار کیوں نہ گزریں، اور اس کے فیصلے بندے کو کیسے ہی تڑپا کے کیوں نہ رکھ دیں، مگر ایمان یہی ہے کہ یہ کہے، سر جھکا دے اور کہے کہ اے پروردگار ولا نقول الا بما یرضی بہ ربنا، اور اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. موت پہ یہی پڑھ دیتا ہے نا. اللہ کے سارے فیصلے جو چاہے سو کرے. والمشیت صفاتہ فی الازل، اور اللہ کا چاہنا یہ اس کی صفات میں سے ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی بلا کیف، کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. یعلم اللہ تعالی المعدوم فی حال عدمہ معدوما، جب کوئی چیز نہیں تھی تو اس چیز کے نہ ہونے کے باوجود اللہ کو علم تھا کہ یہ چیز ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا نہیں کیا تھا نا، آسمانوں کو اور زمینوں کو، اس وقت بھی اللہ کو علم تھا کہ وہ اس طرح 7 آسمان بنائے گا. عدم ہم تصور ہی نہیں کر سکتے عدم کا. آپ تصور کیجئے ایک لمحے کے لیے زمانہ نہ ہو، ٹائم نہ ہو، سمجھ ہی نہیں آتی. آپ تصور کیجئے کہ جسم نہ ہو. یہ کائنات کا ایک وجود ہے نا، ہوا ہے، فضا ہے، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک، درمیان میں وادی ہے، یہ مکان ہے، یہ سپیس ہے، جگہ ہے. آپ تصور کیجئے جب جگہ ہی کائنات میں کوئی نہ ہو تو ہمارا تصور اس سے ہو ہی نہیں سکتا. علم کے نہ ہونے کا تصور نہیں ہو سکتا انسان سے، اور اللہ ہی ہے جس کے ہاں سب کچھ ہے. تو اللہ تعالی نے جب زمانے کو پیدا نہیں فرمایا تھا اس وقت بھی اس کے علم میں تھا کہ کیا چیز ہے. یعلم اللہ تعالی المعدوم فی حال عدمہ معدوما، اور اللہ تعالی کو معدوم کا علم اس وقت بھی تھا جب معدوم خود عدم میں تھا.
وَيَعْلَمُ أَنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ إِذَا أَوْجَدَهُ، اور اللہ تعالی جانتا ہے کہ کب اس نے اس چیز کو پیدا کرنا ہے۔ ایک بچے نے فرض کر لیجئے کہ سن 2080 میں پیدا ہونا ہے، کوئی نہیں جانتا کائنات میں کہ 2080 میں کیا ہوگا، یہ دنیا ہوگی یا نہیں ہوگی، ہم تو اتنا بھی نہیں جانتے، لیکن اس کے نہ ہونے کے باوجود اللہ کو علم ہے کہ اس نے آنا ہے، اور وہ جانتا ہے اب بھی اور اس وقت بھی جب وہ 2080 آئے گا۔ وَيَعْلَمُ اللَّهُ تَعَالَى الْمَوْجُودَ حَالَ وُجُودِهِ مَوْجُودًا، اور جو اب موجود ہیں چیزیں، تو موجود کو حالت وجود میں بھی اللہ جانتا ہے۔ اب موجودگی ہے آسمانوں کی، زمین کی، ایک ایک چیز کو خدا جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے کہ أَنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ فَنَاؤُهُ، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں کیسے فنا ہوں گی۔ اگلے دو جملے بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد عرض کریں گے کہ مسئلہ کیا ہے۔ وَيَعْلَمُ اللَّهُ تَعَالَى الْقَائِمَ فِي حَالِ قِيَامِهِ قَائِمًا، اور اللہ تعالی ہی جانتا ہے کسی ایسے آدمی کو جو مثلاً کھڑا ہوا ہے، تو اس حال میں کہ جب وہ کھڑا ہے تو اس کا قیام، اس کا کھڑا ہونا، یہ بھی اللہ کے علم ہے۔ فَإِذَا قَعَدَ فَقَدْ عَلِمَهُ قَاعِدًا فِي حَالِ قُعُودِهِ، اور انسان جب بیٹھتا ہے تو اس کے بیٹھنے کی کیفیت کو بھی اللہ جانتا ہے۔ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَغَيَّرَ عِلْمُهُ أَوْ يَحْدُثُ لَهُ عِلْمٌ، بغیر اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ کو اب علم حاصل ہوا ہو۔ جب آدمی بیٹھا تو خدا کو پتا چلا کہ یہ بیٹھ گیا ہے، جب کھڑا ہوا تو تب خدا کو پتا چلا کہ کھڑا ہو گیا ہے۔ وَلَكِنَّ التَّغْيِيرَ وَاخْتِلَافَ الْأَحْوَالِ يَحْدُثُ فِي الْمَخْلُوقِينَ، بلکہ انسانوں کے حالات ہیں یہ کہ انسان کو فعل کے بعد علم ہوتا ہے، یا فعل سے پہلے وہ ارادہ کرتا ہے تو علم ہوتا ہے کہ اب میں کیا کرنے لگا ہوں، جبکہ اللہ کا علم ہمیشہ ہمیشہ سے ہے۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ یہاں تک ارشاد فرمایا اللہ تعالی کی صفات کے متعلق، آگے بھی بات ہے، لیکن وہ انسانوں کے اعمال کی بحث آ جاتی ہے، بات کریں گے اس پہ بھی۔ تو جو فکرے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عقیدہ طحاویہ میں ارشاد فرمائے، اور 115 جملے ہیں عقیدہ طحاویہ میں جو سب کے سب متعلق ہیں عقیدے کے متعلق، اور ان میں سے 4 پہلے فکرے جن میں انہوں نے بیان کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ہونے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر، اور اس کے بعد لا شریک ہونے پر، اس کے بعد 29 جملے، یعنی کل 33 جملے ہم نے اس سے پچھلی نشست میں عرض کیے تھے، ان میں سے 29 جملے وہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ساری فقہ اکبر کی عبارت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، ان سب کا تعلق اللہ تعالی کی صفات سے ہے، اور اللہ کی صفات پہ مستقل ہر ایک نشست الگ الگ ہوتی رہے گی، اور ممکن ہے بعض نشستیں ایک کے بعد دوسری آئے جن کا آپس میں ارتباط ہو، لیکن اچھی طرح غور سے ان مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ عقائد کے باب میں اس سے مشکل مسئلہ کوئی نہیں، سب سے مشکل ترین بحث یہی ہے، پتا پانی ہو جاتا ہے اس بحث کو بیان کرتے ہوئے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے حق تعالی شانہ کی صفات کا بیان کرتے ہوئے، ایسی تلوار کی تیز دھار ہے کہ ذرا پاؤں پھسلا اور کٹے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کی 8 صفات وہ ہیں حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع سننا، بصر دیکھنا، کلام بولنا، تکوین،
یعنی چیزوں کا وجود میں آ جانا. اور یہ حق تعالی شانہ کی 8 صفات کاملہ ہیں. حیات ہے یعنی زندہ ہے، علم ہے، جانتا ہے، دانا ہے، قدرت ہے تیسری صفت، ہر چیز کو کر سکتا ہے، ارادہ ہے یعنی اس کا اختیار ہے، جو کچھ کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے، علم ہے اس کو، خبر ہے اس کو، اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے علم میں ہے، ہر چیز کی آواز، ہر ایک کی پکار، ہر ایک کی دعا کو سنتا ہے. تحت الثری، زمین کے نیچے جو قرآن نے کہا گیلی مٹی، وہاں پر اگر چونٹی چلے تو اس کے پاؤں کی آواز کو بھی سنتا ہے، اور بیک وقت اس کائنات کی ساری چیزوں کو سنتا ہے. ایک چیز کی آواز دوسری چیز کی آواز کو سننے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتی، اور اس کائنات کی ساری چیزوں کو ایک ہی وقت میں سارے عالم کو دیکھتا ہے. کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی تاریکی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ملک کے حالات کو دیکھ رہا ہے تو دوسرے ملک کے حالات اس کی توجہ کو اتنا ایک طرف کو کر دیں کہ وہ ایک تیسرے ملک سے غافل ہو جائے. سب چیزوں کی طرف بیک وقت دیکھ رہا ہے. سمع اور بصر یہ، اور کلام ہے، گونگا نہیں ہے، مکون ہے یعنی ایجاد اور تکوین کی صفت اللہ کو حاصل ہے. جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے، عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے. اور اللہ تعالی شانہ کے لیے یہ 8 صفات کاملہ ثابت ہیں، اور ان کو ماننا چاہیے، ان کا اقرار کرنا چاہیے. اتنا بڑا ثواب ہے اللہ کی ان صفات کو ماننے میں کہ اس میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو شریک کی جا سکے. نماز، روزے اور ساری زندگی حج کرتا رہے، اور اگر اللہ نے 80 سال عمر دی ہے اور 80 حج بھی اس نے کیے ہیں نا، تو اس سے بھی زیادہ ثواب ان اللہ کی 8 صفات کو ماننے میں ہے کہ اللہ کی حیات ہے، علم ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، سمع ہے، بصر ہے، کلام ہے، تکوین ہے. بار بار یہ جملہ آپ سنتے رہیں گے، اور ان کو جو بار بار کہنا ہے تو اس میں حکمت ایک یہ بھی ہے کہ یاد ہو جائے اچھی طرح کہ ہم اللہ کی حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام اور تکوین کے ہر طرح سے قائل ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ. یہ ساری کمال کی صفات ہیں، اور یہ صفات مخلوق میں بھی پائی جاتی ہیں. ایک انسان زندہ بھی ہے، اس کو علم بھی ہے کچھ چیزوں کا، کچھ قدرت بھی رکھتا ہے. پانی پی لیا، گلاس پھینک دیا، اس کو تھپڑ مار دیا، اس کی تعریف کر دی. ارادہ بھی کرتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے. کیونکہ اگر اللہ میں یہ کمالات نہ ہوتے تو مخلوق میں کہاں سے آتے؟ اللہ تعالی نے اپنی ان صفات کاملہ کا نمونہ انسان کو بنایا تاکہ ان کو دیکھ کر اللہ کی صفات کا کچھ نشان پائیں اور سمجھیں کہ یہ جو ہم انسانوں میں یہ صفات کمال کی پائی جاتی ہیں، حق تعالی شانہ کی ذرہ سا اس نے ان صفات، اپنی صفات عالیہ میں سے کچھ ذرہ سا اس پوری کائنات کو عنایت فرما دیا ہے. وگرنہ حقیقت وہی ہے جو پہلے عرض کی گئی کہ انسان کی صفات اللہ تعالی کی صفات کے مقابلے میں کسی طرح بھی نہیں دی جا سکتی، کوئی مشابہت بھی نہیں کہی جا سکتی. محض الفاظ ہیں جو دونوں جگہ کہے گئے ہیں. اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ صفات کی 2 قسمیں ہیں. ایک صفات ذاتیہ ہیں اور دوسری صفات فعلیہ ہیں. صفات ذاتیہ یہ 8 صفات، کل بھی یہ لفظ آیا تھا، یا گزشتہ نشست میں بھی یہ لفظ آیا تھا کہ اللہ تعالی کی صفات ذاتیہ ہیں
تو ذاتی صفات اور فعلی صفات دو الگ الگ باتیں ہیں. یہ الفاظ کام آئیں گے آگے چل کے، اس لیے یہیں اس کو یاد رکھ لینا چاہیے، کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ان صفات کی جو ضد ہے اس کے ساتھ موصوف نہ ہو سکے. مثلا اللہ کی ذات کے لیے ہم نے صفت کا اقرار کیا علم کا، تو اب علم کے مقابلے میں کیا ہے؟ فرض کر لیجئے جہالت ہے، تو اللہ کی ذات کو جاہل معاذ اللہ نہیں کہا جا سکتا. اللہ کی ذات کے لیے ہم نے کہا علم ہے، اس کے بعد ہم نے کہا اللہ کی ذات کے لیے ہم نے کہا حیات ہے، زندگی ہے، تو اللہ کو زندگی کے مقابلے میں کیا آ گیا؟ مردہ ہونا. خدا کو مردہ نہیں کہا جا سکتا معاذ اللہ. قدرت ہے، قدرت کے مقابلے میں کیا آ گیا؟ عاجزی. خدا قدیر ہے، قادر ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی کہے گا تو یہ کہے گا کہ خدا کو قدرت نہیں ہے معاذ اللہ، یعنی وہ عاجز ہے اس کام کے کرنے سے، تو یہ اس نے خدا کی قدرت کا انکار کر دیا. ہم اللہ تعالی کو عاجز نہیں کہہ سکتے، مردہ نہیں کہہ سکتے، جاہل نہیں کہہ سکتے. چوتھی صفت اللہ کی ذاتی ہم نے اقرار کیا ارادے کا، ہم نے کہا ارادہ ہے. تو اللہ کی ہر وہ صفت جس کے برعکس اور ضد کی صفت کو، بے وصف کو اللہ کے ساتھ نہ کہا جا سکے، نہ جوڑا جا سکے، کفر لازم آتا ہو اس سے، ان صفات کو صفات ذاتیہ کہتے ہیں. مثلا ہم نے جب یہ کہا کہ چوتھی صفت جس کا ہم اقرار کر رہے ہیں اللہ کی قدرت ہے، تو قدرت کے مقابلے میں عاجزی آئی نا. ایک انسان ایک میل چلنے کی قدرت رکھتا ہے، دوسرے کے پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، تو عاجز ہو گیا نا چلنے سے. اللہ کی ذات عاجز نہیں ہے، قدیر ہے. ایک آدمی ارادہ کرتا ہے کہ گلاس اٹھائے، اس نے اٹھا لیا، اس کے مقابلے میں ایک آدمی کو فالج ہو گیا، کچھ نہیں کر سکتا، اب مجبور ہو گیا نا اپنی بیماری کی وجہ سے. اللہ کی ذات کیا ارادہ ہے، مجبوری نہیں ہے. سمع سنتا ہے خدا، بہرا نہیں ہے. بصر دیکھتا ہے اللہ، اندھا نہیں ہے. اور کلام اللہ تعالی کی صفت ہے، بولتا ہے، گنگا نہیں ہے. تو یہ حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام، ساتوں صفات کا ہم نے اقرار کیا، اور ساتوں کے برعکس جو عیوب اور جو معائب ہیں، موت ہے، جہالت ہے، عاجزی ہے، مجبوری ہے، بہرا پن ہے، اندھا پن ہے، گنگا پن ہے، ان سے حق تعالی شانہ کی ذات کو پاک ماننا ضروری ہے. ان کو کہتے ہیں صفات ذاتیہ، اللہ کی ذاتی صفات.